بسم اللہ الرحمن الرحیم، صفحہ نمبر 233۔ ويعتبر في المرأة ان يكون لها محرم، محرم نہیں پڑھیے، محرم کیا پڑھنا ہے؟ تحج به او زوج، اور اعتبار کیا جاتا ہے عورت میں کہ اس کے لیے ہو محرم۔ محرم مطلب ایسا قریبی رشتہ دار جس سے نکاح حرام ہو۔ محرم وہ ہوتا ہے جو حالت احرام میں رہتا ہے، یہ محرم۔ تحج به جس کے ساتھ وہ حج کرے، یا شوہر، یا شوہر۔ ولا يجوز لها ان تحج بغیرهما، اور جائز نہیں ہے اس کے لیے کہ وہ حج کرے ان دونوں کے بغیر۔ اذا كان بينه وبين مكة ثلاثة ايام، جبکہ ہو اس کے درمیان اور مکے کے درمیان 3 دنوں کی مسافت۔ 3 دنوں کی مسافت سے مراد سفر شرعی۔ سفر شرعی کا اتنا لمبا سفر ہے مکے کا، تو پھر جو ہے عورت تنہا سفر نہ کرے بغیر محرم یا شوہر کے، بغیر شوہر یا محرم کے۔ لہٰذا اب جو عورتیں تنہا جاتی ہیں تو ان کا حج ہوتا ہے یا نہیں؟ تو اناف تو کہیں گے کہ کراہت کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ شافعی بولتے ہیں اگر عورتوں کی جماعت کے ساتھ جا رہی ہے تو ٹھیک ہے، آگے آئیں گے۔ وقال الشافعی يجوز لها الحج اذا خرجت في رفقة ومعها نساء ثقات لحصول الامن بالمرافقة، اور امام شافعی نے فرمایا ہے جائز ہے اس کے لیے حج جبکہ وہ نکلے ساتھیوں میں، سمجھ میں آ گیا سب، ایک جماعت میں، اور ان کے ساتھ عورتیں بھی ہوں اور اس کے ساتھ چند عورتیں بھی ہوں۔ ثقات، ثقات مانے اچھی، دیندار، مضبوط۔ اجمیر کی جماعت ہے، اس میں کچھ اچھی عورتیں بھی ہیں، ایک قافلے میں جس میں اچھی عورتیں ہیں، تو ٹھیک ہے جا سکتی ہیں۔ لحصول الامن بالمرافقت، مرافقت کی وجہ سے، یہ ساتھ میں رہنے والی عورتوں کی وجہ سے امن کا حاصل ہو جانا ثابت ہو جاتا ہے، اس واسطے عورتوں کے لیے عورتوں کی جماعت کے ساتھ حج کو جانے کی اجازت ہے۔ کون بولتے ہیں یہ؟ شافعی۔ تو آج کل جو ہے اب شافعی کے حساب سے یہ لوگ ویزا بھی ایشو کر دے رہے ہیں۔ مولانا قول علیہ السلام، ہماری دلیل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، لا تحجن امرأۃ الا ومعها محرم، نہ حج کرے ہرگز کوئی عورت مگر یہ کہ اس کے ساتھ محرم ہو۔ سمجھ میں آ گیا نا؟ اب حدیث آ گئی تو ہم کیسا اجازت دیں گے بھائی؟ نہیں کرنا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پر حج کے موقع پر قریبی رشتہ دار ہونا یا شوہر ہونا اس واسطے ضروری ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ جسمانی ہاتھ لگانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب دوسری عورت بھی عورت ہی رہتی ہے، انہیں کیسا خدمت کر سکتی، اس کی نہیں کر سکتی، اس لیے۔ وَلِأَنَّ بِدُونِ الْمَحْرَمِ يَخَافُ عَلَيْهِ الْفِتْنَةِ، اور اس لیے کہ بغیر محرم کے اس پر فتنے کا خوف ہوتا ہے۔ وَتَزْدَادُ بِانْضِمَامِ غَيْرِهَا إِلَيْهَا، اور وہ بڑھ جاتا ہے اس کے غیر کے اس کی طرف ملنے کی وجہ سے۔ وہ فتنہ جو ہے غیر لوگ زیادہ ملے تو زیادہ ہوتا ہے۔ عورت کے ساتھ اگر شوہر چلتا رہا تو کسی کی بھی بری نگاہ نہیں پڑتی، یا کم سے کم مرد آدمی ہے، اس کا بھائی ہے، باپ ہے، تو کوئی بھی دوسرا آدمی جو ہے غلط نگاہ ڈالنے سے پرہیز کرتا ہے، بچتا ہے۔ کوئی بھی نہیں ہے عورت اکیلی سمجھے تو پھر ڈورے ڈالنے والے بہت سارے پھر ٹھیک ہے سب۔ وہ لہٰذا تحرم الخلوۃ بالاجنبیۃ، اسی وجہ سے اجنبیہ کے ساتھ خلوت کرنا بھی حرام ہے۔ وان کان معها غیرها، اگرچہ کہ اس کے ساتھ اس کے علاوہ ہو۔ بخلاف ما اذا کان بینہ و بینک، ٹھیک ہے، اگرچہ کہ کوئی دوسرے ہو اس کے ساتھ تب بھی جو ہے تنہائی میں عورت کو جو ہے کسی مرد کے ساتھ رہنا پسندیدہ نہیں قرار دیا گیا۔ ہاں یہ اس وقت میں ہے جبکہ سفر شرعی کا معاملہ ہے، سفر شرعی کے اندر اندر ہے، سفر شرعی کے اندر اندر ہے تو چونکہ زیادہ وقت نہیں لگتا، اس سفر کرنے میں زیادہ وقت نہیں لگتا، تو پھر عورت جا سکتی، بولیے جا سکتی سفر شرعی کے اندر۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں بخلاف ما اذا کان بینہ و بین مکہ اقل من 3 ایام، برخلاف صورت کی جبکہ ہو اس کے درمیان اور مکے کے درمیان 3 دن سے کم کی مسافت۔ یہ 3 دن اونٹ کی یا پیدل کی مسافت ہے، یہ جو سفر شرعی تم لوگ کتاب الصلاۃ میں پڑھ چکے ہیں۔ لأنه يباح لها الخروج الى ما دون السفر بغیر محرم، اس لیے کہ اس کے لیے نکلنا مباح ہے سفر کے سے کم تک، الى ما دون السفر بدو سفر نہ ہونے تک بولے، ایسا سفر سے بڑا سفر شرعی، تھوڑی دور پہ تو سفر ہوتا لیکن سفر شرعی مراد ہے یہاں پہ، بغیر محرم کے جانے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ وَإِذَا وَجَدَتْ مَحْرَمًا لَمْ يَكُنِ لِلزَّوْجِ مَعَهَا، 3 دن کی مسافت تھی نا، آج کل اسی مسافت کو کلومیٹر میں کرے تو 70-80 کلومیٹر کچھ ہو رہا، 83 کلومیٹر ہوگا، 77 یا 83، سمجھ میں آیا نا؟ اسی کو معیار بنا دیں گے، 3 دن کو معیار نہیں بنائیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا جب انہیں محرم پاتی ہے تو شوہر کے لیے نہیں ہے کہ اس کو روکے، منعہا، شوہر یہ نہیں بول سکتا نہیں نہیں جانا تو حج کھول کے،
نہیں جانا بول کے نہیں بول سکتا. عورت کے پاس پیسہ ہے اور اس کے ساتھ محرم بھی ہے، سمجھو بابا جا رہا ہے، اس کے پاس پیسہ بھی ہے، تو نہیں جا سکتی ہے عورت. شوہر کو روکنے کی اجازت نہیں، کیونکہ فرض سے روکنا شوہر کے لیے جائز نہیں. آیا سمجھ میں؟ وقال الشافعی لہو ان یمنعها، امام شافعی کہتے ہیں کہ انہیں روک سکتا ہے، کیونکہ انہیں فرض ادا کری صحیح بات ہے، لیکن شوہر کو بحیثیت رجال قوامون قوام ہونے کے ناطے انہیں کیا کر سکتا ہے؟ روک سکتا ہے. لأن فی الخروج تفویت حقہ، اس لیے کہ نکلنے میں اس کے حق کو فوت کرنا ثابت ہوتا ہے. حق کیا ہے اس کا؟ بیوی سے کیا کریں گا بھائی؟ ہم بستری کریں گا. اب انہیں گئے تو کس سے کریں گا؟ انہیں ایک ہی بیوی ہے بیچارے کی، سمجھ میں آ گیا؟ ایک ہی بیوی ہے تو نہیں کر سکتا نا، اس واسطے انہیں اپنے حق کے خاطر اس کو روک سکتا ہے. بول رہا بولنا ان حق الزوج لا يظهر في حق الفرائض، ہماری دلیل یہ ہے کہ شوہر کا حق فرائض کے حق میں ثابت نہیں ہوگا. جیسا کہ جو ہے بیوی روزے سے ہے، فرض روزہ ہے مثال کے طور پہ، اب شوہر بول رہا میرے کو جو ہے جمع کرنا ہے، تو کر سکتا کیا؟ نہیں کر سکتا نا پھر. نہیں نہیں میرے کو دن کے میں جمع کرنا پڑتا، تو روزہ نہیں رکھنا بول کے بول سکتا کیا بیوی کو؟ نہیں بول سکتا نا. ایسے ہی تو فرائض کے بارے میں شوہر کا حق کوئی اہمیت نہیں رکھتا. والحج منها، اور حج فرائض میں سے ہے. حتى لو كان الحج نفلا له ان يمنعها، ہاں اگر حج نفل ہے یا عمرہ وغیرہ ہے تو شوہر کیا ہے؟ روک سکتا ہے، جیسا کہ نفل روزہ رکھنے سے بھی. ولو كان المحرم فاسقا قالوا لا يجب عليها، اگر محرم فاسق ہو، یعنی انہیں خود جو ہے بھائی ہی مثال کے طور پر یا ماموں ہے، لیکن انہیں خود کوئی دیندار نہیں ہے، فاسق ہے، تو پھر جو ہے اس کے ساتھ حج نہیں کرنا چاہیے. وہ فسق کا معاملہ اتنا پیچیدہ ہے کہ وہ فاسقی جو ہے اپنے بہن کی حفاظت کے لیے، اپنی بھانجی کی حفاظت کے لیے جو ہے شک پیدا کرتی ہے. موضوع نہیں سمجھ میں آ گیا نا سب؟ اگر وہ فاسق ہے تو فقہاء نے فرمایا لا یجب علیہا، تو اس پر حج واجب نہیں ہے، لأن المقصود لا يحصل به، اس لیے کہ مقصود اس سے حاصل نہیں ہوتا. اچھا دیندار آدمی ہے انہیں حج کو جا رہا تو ٹھیک ہے، لیکن فاسق اگر جا رہا، انہیں جو ہے اب تک ایسے گناہ کرا ہوا ہے، لوگوں میں مشہور ہے، تو پھر جو ہے کیا ہوتا ہے، وہ اس کے ساتھ جانا نہیں چاہیے. جب جو ہے اسی واسطے اس کو راستہ آسان نہیں ہے بولیں گے، بیوی کا راستہ آسان نہیں ہے، لہذا اس پر حج فرض نہیں ہوگا اس وقت. وَإِن تخرج مع كل محرم الا ان يكون مجوسيا، اور اس کے لیے ہے کہ وہ ہر محرم کے ساتھ جا سکتی ہے، ہر محرم کے ساتھ جا سکتی، مگر یہ کہ وہ مجوسی ہو. مجوسی کا مطلب یہ ہے کہ عورت اگر سفر کرنا چاہتی ہے تو دوسرے محرم اگر غیر مسلم بھی ہے لیکن توحید پرست ہے تو جا سکتی ہے. وہ عیسائی ہے، کسی کا ماموں، کسی کا چاچا، تو سفر کر سکتی ہے، لیکن مجوسی رہے تو نہیں کرنا چاہیے. لأنه يعتقد اباحۃ مناکحتها، اس لیے کہ وہ اس کی نکاح کے مباح ہونے کا اعتقاد رکھتا ہے. چنانچہ اب ان کے گاؤں ہے، آزو بازو وغیرہ ہے، وہاں پر جو ہے ہندو کس سے نکاح کرتے بھائی؟ اپنی سگی بھانجی سے، بہن کی بیٹی سے نکاح کرتے، بہت رواج وہاں پہ. بلکہ وہ دیکھا دیکھی بعض مسلمانوں بھی نعوذ باللہ ایسا کر لیے. سو اب ذرا دینداری آ گئی تو پرہیز کرنا سمجھو. تو کیونکہ اب اگر مثال کے طور پر ایک لڑکی ہے، بھانجی ہے مسلمان، اس کا ماموں کون ہے بھائی؟ عیسائی نہیں، مجوسی ہے، ہندو ہے سمجھو آج کل کے حساب سے. انہیں کیا کر رہا، یہ بھانجی مسلمان بھانجی جو ہے اپنے ہندو ماموں کے ساتھ سفر کر رہی ہے، تو انہیں کیا سمجھتا، میری بھانجی سے نکاح میرے لیے حلال ہے سمجھ کے اس کے اوپر ڈوئے ڈالنا شروع کرتا. کرتا نہیں کرتا؟ ہاں، انہیں جو ہے اس کو غلط نہیں سمجھتا ہے. تو اس وجہ سے انہیں محرم ہونے کے باوجود اس کے ساتھ سفر نہیں کرنا چاہیے. آیا سمجھ میں؟ اس لیے کہ وہ اس سے نکاح کرنے کو مباح اعتقاد کرتا ہے، اور کوئی اعتبار نہیں ہے بچے کا اور مجنون کا. ٹھیک ہے، محرم میں چھوٹے بچے کا اعتبار نہیں ہے، مجنون کا بھی اعتبار نہیں ہے، کیونکہ وہ لوگ خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتے نا بھائی. تو کسی کے ساتھ بھی ایسے چھوٹے بچے کے ساتھ سفر کرنا، بولتے ہیں میرے بچہ چھوٹا ہے میں جا سکتی ہوں کیا؟ تو سفر شرعی سے کم میں جا سکتی ہیں. اب دوسرے اسفار میں آج کل بچیاں چلے جاتی ہیں، عورتیں چلے جاتی ہیں، ہو جاتا ہے، لیکن احتیاط کے تو بہرحال خلاف. لأنه لا تتأتى منهما الصيانة، اس لیے کہ ان دونوں سے یعنی بچے سے اور مجنون سے حاصل نہیں ہوتی ہی حفاظت. سمجھ میں آ جاتی؟ اچھا یہ تو ہے عورت کے لیے. بچی کے لیے والصبیۃ التي بلغت حد الشهوة بمنزلة البالغة، اور وہ بچی جو مراہقہ ہے، مراہقہ کا مطلب ہے کہ قریب البلوغ، سمجھ میں آ گیا نا، جو حد شہوت کو پہنچی بالغہ کے درجے میں، یہاں تک کہ نہ سفر کرے، لا یسافر بها من غیر محرم، اس کے ساتھ سفر نہ کیا جائے بغیر محرم کے. یعنی ایسی بچی کو اگر کوئی لے کے جانا ہے تو جو ہے محرم ہونا چاہیے. وَنَفْقَةُ الْمَحْرَمِ عَلَيْهَا، اب حج کے بارے میں
حج کا سفر اگر کر رہے ہیں تو محرم کا نفقہ بھی پورے کا پورا کس کے ذمہ ہے بھائی؟ لے کے جانے والی خاتون ہے نا، اس کے ذمہ. لأن تتوسل به الى اداء الحج، اس لیے کہ وہ ادائے حج کی طرف وسیلت اس سے توسل حاصل کر رہی ہے، اس کو وسیلہ بنا رہی ہے. اس کو محرم. اچھا صاحب، وقت لگو فی ان المحرم شرط الوجوب اور شرط الادا. اچھا، یہ محرم کا ہونا شرط وجوب ہے یا شرط ادا ہے؟ اس بارے میں اختلاف رہا ہے. شرط وجوب کا مطلب ہے کہ جب تک محرم کا خرچہ اس کے پاس نہ آئے اس وقت تک حج فرض ہی نہیں ہوتا بولتے ہیں، یا ادائیگی کے لیے محرم کا ہونا شرط ہے بولتے ہیں. فقہا کیا فرماتے ہیں؟ فقہا کیا فرماتے ہیں؟ تو اس بارے میں کہتے ہیں اختلاف ہے. شرط وجوب شرط ادا معلوم نا؟ شرط وجوب کا مطلب یہ ہے کہ وجوب کی شرط، اور شرط ادا کا مطلب ادائیگی کے لیے شرط. بغیر واجب تو ہو گیا لیکن ادائیگی کی شرط حاصل نہیں ہوئی، اس واسطے ادا نہیں کرنا چاہیے، یہ بولا جائے گا. تو یہ شرط ادا ہے یا شرط وجوب ہے؟ علی حسب اختلافہم فی امن الطریق، انہی کے اختلاف کے حساب سے ہے راستے کے امن کے بارے میں. راستے کے امن کے بارے میں اوپر آیا تھا مسئلہ. بعض فقہا فرماتے ہیں راستے کا امن ہونا، راستے کا امن ہونا ادائیگی کی شرط ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، وجوب کی ہی شرط ہے، جب تک راستہ امن نہ ہو اس وقت حج فرض ہی نہیں ہوتا. بعض لوگ یہ بولتے ہیں. اچھا صاحب، وَإِذَا بَلَغَ الصَّبِيُّ بَعْدَ مَا أَحْرَمَ أَوْ عُتِقَ الْعَبْدُ فَمَضَيَا لَمْ يَجُزْهُمَا عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ. اوپر یہ بات بتائی گئی تھی کہ اگر بچہ بچپن کی حالت میں حج کر لیا تو وہ فرض حج ادا نہیں ہوتا. بالغ ہونے کے بعد اگر اس کے پاس پیسہ ہے تو پھر سے حج کرنا پڑے گا. اسی طرح پر غلامی کی حالت میں حج کر لیا تو آزادی کے بعد کے حج کے لیے وہ کافی نہیں ہے. آزادی کے بعد اگر اس کے پاس پیسہ آ گیا پھر حج کرنا فرض. یہاں ایک مثال دیتے ہیں کہ جب بچہ بالغ ہو گیا احرام باندھنے کے بعد، یعنی حج کے لیے احرام باندھ کے نکل گیا، جب تک چھوٹا تھا نابالغ تھا، اس کے بعد بالغ ہو گیا، بیچ میں احتلام آ گیا اس کو، تو بالغ شمار ہو گیا نہیں ہو گیا؟ یا عمر ہو گئی سمجھو 15 سال. دو تین علامتیں ہیں بلوغ کی. سب سے پہلی علامت تو احتلام ہے، دوسری علامت ہے عمر، تیسری علامت ہے اس کو بال کا اگ آنا، چاہے زیرناف ہو چاہے مونچھ اور داڑھی وغیرہ کے بال. یہ بھی کیا ہے؟ بلوغ کی علامت ہے. ہاں، اس کو لوگ نہیں پہچانتے. سمجھ گئے؟ اس لیے کہ ان دونوں کا احرام تو کافی نہیں ہوتا ہے. بچہ بالغ ہو گیا، بعد اس کے احرام باندھ دیا، یا غلام آزاد ہو گیا تو وہ دونوں گزر گئے. کیا مطلب؟ حج پورا کرے، حج پورا کرے، احرام توڑے نہیں، بولے کیا کرے؟ حج پورا کرے. لم یجزہما عن حجۃ الاسلام، تو ان دونوں کو جائز نہیں ہوتا حج اسلام، یعنی کافی نہیں ہوتا ان دونوں کو. ہاں، لم یجزہما پڑے گے، ان دونوں کو کافی نہیں ہوگا حجۃ الاسلام، یعنی پھر سے کرنا پڑے گا. ہاں، اب اس میں ایک شکل یہ بنتی کہ یہاں سے بچہ نکلا سمجھو، حج کا احرام باندھ کے، عمرے کا احرام باندھ کے نکلا، کیونکہ تمتع میں یہی ہوتا نا. بعد میں البتہ احرام کھولنے کے بعد انہیں مکہ پہنچنے کے بعد بالغ ہو گیا، اب وہاں حج کر لیا تو یہ حج اسلام ہو سکتا ہے، کیونکہ بالغ ہونے کے بعد حج کرانا. لأن احرامهما انعقد لاداء النفل، اس لیے کہ ان دونوں کا احرام جو ہے نفل ادا کرنے کے لیے منعقد ہو گیا ہے. ولا ينقلب لاداء الفرض، لہذا وہ ادائے فرض کے لیے جو ہے نہیں پلٹے گا. ولو جدد الصبي الاحرام قبل الوقوف، وہی دیکھیں میں جو بولا، اور اگر تجدید کیا بچے نے احرام کا وقوف سے پہلے ونوا حجۃ الاسلام، اور حج اسلام کی یہاں پہ نیت کر لیا، یعنی حج کا احرام باندھنے کے بعد بھی وقوف عرفہ سے پہلے، کیونکہ اصل فرض تو وہی ہے وقوف عرفہ، اس سے پہلے کے وجوب تھے. وقوف عرفہ سے پہلے کیا کرو، انہوں نے احرام کھول دیا، وہ احرام کھول کے اثر نو پھر احرام باندھ کے حج فرض کی نیت کر لیا تو وہ نیت کافی ہے. ہم مخالف وہیں سے شروع ہے، فرض وہیں سے شروع ہے نا. ہاں، اس سے پہلے جو ہے شرط ہے احرام باندھنا، اس شرط کو کیا کر دوبارہ کر دیا بولے. جیسے نماز کے لیے شرط کیا ہے بھائی؟ وضو کا ہونا. اب اگر کوئی آدمی وضو کرا آ کے تکبیر تحریمہ باندھ دیا، یہ فرض تھا. اب یہاں جو ہے پہلے سے اگر نفل کی نیت تھی تو اب یہ نفل فرض میں تبدیل نہیں ہوتا، لیکن تکبیر تحریمہ باندھنے سے پہلے انہیں آتے آتے نفل کے بارے میں سوچا تھا. اب پھر کیا سوچ لیا؟ نہیں نفل نہیں پڑھوں گا، میں کیا کروں گا؟ فرض پڑھوں گا. ختم، فرضیت ادا ہونے سے پہلے ہی فرض کی نیت کر لیا، بولے اسی بات. اس لیے کہ ان دونوں کا احرام، اچھا اگر تجدید کیا بچے نے احرام کا وقوف سے پہلے اور حج اسلام کی نیت کر لی جازا. والعبد لو فعل ذلك لم يجوز، اور غلام اگر کر لیا تو جائز نہیں بولتے. غلام اگر کر لیا تو جائز نہیں. کیوں بھائی؟ کیا فرق ہے دونوں میں؟ لأن احرام الصبی، اس لیے کہ بچے کا احرام لازم نہیں تھا اہلیت نہ ہونے کی وجہ سے. بچہ تو چھوٹا تھا، اس کے لیے لازم رہتا، انہیں توڑ سکتا ہے. لیکن غلام کیا تھا؟ غلام جیسے احرام باندھ لیا تو انہیں بالغ ہے نا، تو اس کے لیے وہ پورا کرنا ضروری ہے.
اگرچہ کہ فرض ادا نہیں ہوتا لیکن اس کو توڑ نہیں سکتا ہوں. اگر توڑ بھی دیا تو کوئی اعتبار نہیں ہے. آیا سمجھ میں؟ اما احرام العبد، بہرحال غلام کا احرام تجدید کرنے کے لیے آزاد ہو گیا تو جی آزاد ہو گیا تو مثال دے رہے نا یہاں پہ جا رہا تھا آزاد کر دیا گیا اس کو. تو نے کیا سوچ رہا میں آزاد ہو گیا نا بھائی فرض حج کر لیں گے بول کے وہ احرام توڑ دے رہا، توڑ کے دوبارہ احرام باندھ لے رہا، تو وہ کافی نہیں ہے. کیونکہ پہلے جو احرام باندھ لیا نا وہ احرام باندھتے ہی وہ عمل ضروری ہو گیا. ضروری عمل کو توڑنا نہیں ہے. اگر توڑ بھی دیا تو پھر اس کی قضا ہو جاتی. کیونکہ وہ بالغ بچہ بلوغ نہیں تھا. بچے کا کون سا احرام تھا؟ نفل احرام تھا. نفل احرام کو توڑ سکتا ہوں ایسا. بہرحال غلام کا احرام تو لازم تھا. فلا يمكنه الخروج منه بالشروع في غيره، تو لہذا ممکن نہیں ہے اس کو اس سے باہر نکلنا اس کے غیر کو شروع کرنے سے. غیر کو شروع کرتے ہوئے اس سے باہر نکلنا ممکن نہیں ہے، لہذا انہیں یہ نہیں کر سکتا. واللہ اعلم بالصواب. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.